الفیصل زون کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیوار چین کے بارے میں بتائیں گے کہ دیوار چین کی تعمیر کب ہوئی، کس نے تعمیر کروائی اور دیوار چین کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی ہے۔ اس کے علاوہ دیوار چین دوسرے کن کن سیاروں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل شروع سے آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز ناظرین کرام، انسانی معاشرے کی تاریخ زمانہ قبل از تاریخ سے ہی خانہ بدوش، حملہ آوروں اور متمدن انسانی آبادیوں کے درمیان آویزشوں اور چکلشوں کی کہانی ہے۔ قدیم انسانی معاشرے کے ان ابتدائی چکلشوں کا نشان آج دنیا کے کسی ملک میں بھی اتنا واضح نہیں ہے جتنا ہمارے ہمسائے ملک چین میں۔ خود چین کی عظیم دیوار چین انسانی معاشرے کی انہی قدیم آویزشوں کی علامت ہے۔ یہ عظیم عجوبہ روزگار دیوار جو مہذب انسانی آبادیوں کو وحشیانہ اور تاتاری خانہ بدوشوں کی یورشوں سے بچانے کے لیے تیسری صدی قبل از مسیح میں تعمیر کی گئی تھی، شمالی چین کے پہاڑوں پر سے بل کھاتی ہوئی وسطی ایشیا کے دور دراز علاقوں تک چلی گئی ہے۔ چین میں خانہ بدوش قبائل سے متمدن انسانی آبادیوں کی حفاظت کے لیے ایسی حفاظتی دیواروں کی تعمیر کی ابتدا چوتھی صدی قبل از مسیح میں ہوئی تھی۔ بعض مورخین کے نزدیک حفاظتی فصیلیں تعمیر کرنے کا آغاز چین کے شہروں کے گرد حفاظتی فصیلیں تعمیر کرنے کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ تیسری صدی قبل از مسیح میں چین کے عظیم شہنشاہ شی ہو انگتی نے مختلف ریاستوں میں بنے ہوئے اس ملک کو اتحاد کی رسی میں پرو کر ایک مملکت میں بدل دیا۔ 221 کاف میم میں اسے سارے چین کا شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ اپنی مملکت کی شمالی سرحدوں کو وحشی اور تاتاری خانہ بدوشوں کے متواتر حملوں سے بچانے کے لیے اس نے 215 کاف میم میں ایک طویل دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کام کے لیے شہنشاہ نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ سے زائد انسانوں نے مسلسل 10 سال تک اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس دیوار کے متعلق حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر پر اٹھنے والے خرچ میں شہنشاہ کے خزانے کا تمام تر روپیہ صرف ہو گیا۔ اگرچہ یہ دیوار صرف مٹی اور پتھروں اور جبری مشقت سے تعمیر کی گئی تھی اور اس دیوار کے صرف کچھ مشرقی حصے ہی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے، شہنشاہ شی ہو انگتی اس دیوار کی تعمیر اور اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا ایک نیا سکہ جاری کرنے اور لساتانی الواح کے بدلے ریشم کو رواج دینے، اوزان اور پیمانوں کو ایک معیار پر لانے، ایک بڑی نہر اور کئی بڑی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے عہد میں 213 کاف میم میں وہ فرمان جاری کیا گیا جسے کتابوں کی آتش زنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس فرمان کے ذریعے شہنشاہ نے زراعت، طب اور کہانت کے علاوہ تمام علوم کے متعلق کتابیں تلف کرنے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین کرام، ہین خاندان کے بعد چین پر تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے کئی اور حکمران خاندان برسر اقتدار آئے، مگر یہ سب اپنے دیگر داخلی امور میں اتنے الجھے رہے کہ ان خاندان کے کسی حکمران نے بھی اس عظیم حفاظتی دیوار کی تعمیر و مرمت پر توجہ نہ دی اور صدیاں گزر گئی۔ 1234 میں چین خاندان کو چنگیز خاندان نے اقتدار سے مرحوم کر کے چین میں منگول خاندان کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی تاتاری افواج عظیم دیوار چین ہی کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئی تھی۔ یہ 1400 سال میں پہلا موقع تھا جب صحرائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوشوں نے اتنے وسیع پیمانے پر متمدن انسانی آبادیوں پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ شمالی سرحد کی حفاظتی دیوار کی شکست بھی تھی۔ 1368 میں منگ خاندان نے تاتاریوں کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرحدوں کو پھر سے مضبوط بنایا۔ 1420 میں اسی خاندان کے شہنشاہ ینگلو نے عظیم دیوار چین کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا۔ اس تعمیر شدہ دیوار کی بلندی 22 فٹ سے 26 فٹ ہے۔ بنیاد سے اس کی چوڑائی 21 فٹ ہے، جبکہ اوپر جا کر یہ چوڑائی 18 فٹ رہ جاتی ہے۔ دیوار زیادہ تر پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے اور اس کے درمیانی خلا کو مٹی اور اینٹ روڑے سے پر کیا گیا ہے، جس پر پھر اینٹوں کا فرش بچھایا گیا ہے۔ دیوار کی شمالی طرف کنگرہ دار موچے رکھے گئے ہیں اور تقریباً ہر 590 فٹ یا 180 میٹر کے بعد نگہبانی کے لیے ایک چکور مینار تعمیر کیا گیا ہے، جس میں وقفوں کے بعد محرابی طاقچے رکھے گئے ہیں۔ انہی میناروں کی چھتوں پر مشاہدے کے لیے بالا خانے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اہم دروں، خاص طور پر پیکنگ کے شمال میں کارواؤں کی گزرگاہوں کے قریب دیوار کی 2 گنا یا 3 گنا شاخیں تعمیر کی گئی ہیں، جن سے یہ مقامات وحشیوں کے حملوں سے مامون ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، اپنی تمام پیچیدگیوں کے ساتھ یہ دیوار تقریباً 2486 میل یا 4000 کلومیٹر طویل ہے۔
اس کی تعمیر میں تقریباً 4,72,77,956 کیوبک فٹ مٹی اور تقریباً 1,57,59,318 کیوبک فٹ پتھر اور اینٹیں صرف ہوئی ہیں۔ تاریخ عالم میں انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہونے والی یہ سب سے بڑی دیوار اور سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ ہے۔ زمین کا یہ واحد انسانی تعمیر شدہ شاہکار ہے جسے چاند اور مریخ جیسے دور دراز کے سیاروں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، بنیادی طور پر دیوار چین دفاعی مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا ایک شاہکار ہے، مگر اس کی تعمیر کے کئی اور بھی مقاصد ہیں، جیسے پہاڑی علاقوں میں رسل و رسال کا یہ بڑا ذریعہ ہے۔ بصورت دیگر ان پہاڑی علاقوں میں رسل و رسال ایک مشکل کام ہے۔ ایک شاہراہ کے طور پر اس دیوار کی کشادگی اتنی ہے کہ اس پر سے 5 یا 6 گھڑسوار ایک ساتھ گزر سکتے ہیں۔ فوجی انجینئرنگ کے اس عظیم شاہکار میں دیگر تعمیراتی عالم میں پائے جانے والے جمالیاتی پہلو یا جمالیاتی آراستگی کا بہت کم خیال رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے خوبصورت زمینی منظر میں بڑی معلوم دیتی ہے، بلکہ ایک طرح سے ایک عظیم جمالیاتی شاہکار نظر آتی ہے۔ چینیوں کے اس خیال کی ایک زندہ مثال بھی ہے کہ انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہونے والی ہر عمارت اس خطے کے قدرتی اصولوں کی تابع ہوتی ہے جس پر وہ تعمیر کی گئی ہو۔ شاید اسی اصول کے تابع ہونے کی وجہ سے پہاڑی چوٹیوں پر بل کھاتی ہوئی عظیم دیوار چین کے روایتی اژدہے کا روپ دھار لیتی ہے۔